تہجد اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان اپنے رب کو منانے کے لیے رات کے آخری پہر میں اپنے بستر سے اٹھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں، اور ایسا لمحہ جس میں انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تہجد میں سجدے کی حالت میں مانگی گئی کوئی بھی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ انسان کا اللہ سے سب سے قریب ترین تعلق دعا کا ہوتا ہے۔ جو رہتا دل میں ہے اس سے پردہ کیسا، شدت سے تہجد میں مانگنے سے بھی دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہے، تو یقین کرو کہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ بس اللہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ تمہارا بار بار اسی چیز کو مانگنا دلیل ہے کہ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ یقیناً اللہ نے دعا قبول کرنے کے لیے تمہارے دل کا حصہ بنائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا مانگنا اس رب کو بھا گیا ہو، تو تم کب پھر سے اسی لگن سے پکارو گے۔ اسی لیے وہ چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکارتا رہے۔ اور کبھی کبھی اللہ ہمیں پریشانیوں میں گرا کر ہمیں الجھنوں میں رکھتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف جائیں، اس کے سامنے گڑ گڑائیں اور اپنے لیے سکون مانگیں۔ اگر اتنے انتظار کے بعد بھی کچھ نہ مل سکا تو جان لو کہ اللہ ہمارے دل کو کبھی بھی اس چیز کے لیے مسلسل تکلیف اور مسلسل انتظار میں مبتلا نہیں کرتا جو ہمارے لیے نہیں ہوتی۔ جب سودا اللہ سے کر لیا جائے تو نفع نقصان کا نہیں سوچتے۔ بس یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ ایسے راستے بناتا ہے کہ ساری دنیا بھی ان کے خلاف ہو جائیں کہ یہ ناممکن ہے، تو وہ پھر بھی دعا نہیں چھوڑتے۔ بھول گئے ہو، اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھے کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لایا اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے۔ صبر کر کے دیکھو، کیا پتہ اللہ کی بھی وہی رضا ہو جو تمہاری رضا ہے۔ تو جو چیزیں تمہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں، وہ چیزیں اس کی جانب سے تحفہ ہیں۔ وہ خواہشیں جن کے لیے تم اب دعا کی غرض سے ہاتھ اٹھاتے ہو، اس کی جانب سے اشارہ ہیں کہ تم یقین کا سلسلہ جاری رکھو، وہ معجزوں کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ اگر اس نے نوازنا نہ ہوتا تو وہ تمہیں بے نیند کر کے کیوں تڑپاتا؟ اگر لوگوں پہ اندھا بھروسہ کر سکتے ہو تو اس رب کی ذات پر بھروسہ نہیں کر سکتے کیا؟ اور اگر تم رابطہ توڑ دو گے تو وہ سمجھے گا کہ یقین نہیں رکھتے اس پر، تو تم مانگنا نہیں چھوڑنا اس سے۔ اگر تمہاری دعائیں نہیں بھی پوری ہوتی تو تم اس کے بند کیے دروازوں پر راضی ہو کر اسے خوش کر دو۔ اور کون ہے جو اللہ سے مانگ کر کبھی خالی ہاتھ رہا ہو؟ وہ اختتام میں ہر وہ شے واپس لوٹا دیتا ہے جو تم نے اس کی رضا کے لیے ہاری ہوتی ہے۔ جو نصیب میں نہیں اسی کے لیے تو دعائیں ہوتی ہیں، اور جس کے لیے دعائیں ہوتی ہیں وہی تو تمہارا نصیب ہے۔ تمہاری اللہ کو پکارتی آواز اس کی پسندیدہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ اور تہجد کی دعاؤں میں تو اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ آسمان کے پار جاتے ہی اللہ سے کن کہلواتی ہیں، اور اللہ تمہارا صبر ٹوٹنے سے پہلے کن کہہ دے گا، کیونکہ وہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو تنہا ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تم دیکھنا اس آزمائش کے بعد یقیناً معجزے ہوں گے۔ جو دیر ہو رہی ہے وہ اللہ کی خیر بھی تو ہو سکتی ہے۔ یقین رکھو اس پر، وہ تمہاری ہر فریاد، ہر دعا کو سنتا ہے، کن دعاؤں سے ہے۔ اور دعائیں ان حقیقتوں کو بھی بدل سکتی ہیں جنہیں تمہارے مقدر سے بہت پہلے لکھا جا چکا ہے۔ وہ تو قادر ہے ہر چیز پر، اس نے رد نہیں کی تمہاری دعائیں۔ سوچو اگر اس دعا کے بعد کوئی حیرت انگیز معجزہ ہونا ہوا۔ اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ تم نے اسے کتنی بار پکارا ہے۔ وہ تمہاری زندگی سے گزرنے والے ہر واقعے سے واقف ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم سب اس پر چھوڑ دو، تو پھر وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے چھوڑے گا؟ جب تم اس کے سامنے گڑ گڑاؤ گے
جب یقین کے ساتھ اس کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو جان لو کہ وہ المجیب ہے، یعنی دعائیں قبول کرنے والا۔ تو رب نے قرآن میں کہا ہے، اور جلد ہی آپ کا اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اور کیا پتہ تمہارا یقین ہی تمہیں ان کی منزل تک لے جائے۔ اور جب ادب سے ہاتھ اٹھا کر اس کے روبرو کھڑے ہوتے ہو تو کیسے ممکن ہے آپ اس سے مانگیں اور وہ آپ کو نہ دے؟ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ اور ہر وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ اللہ پاک کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ اور اگر یقین کم ہونے لگے تو جی بھر کے آسمان کو دیکھ لیا کرو، اس کی ذات پر یقین پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور اگر دل بار بار شدت سے اللہ پر یقین رکھتا ہے، ہار نہیں مانتا کہ ابھی بھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی بھی کن فیکن کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی، بہت جلد معجزہ بھی آنے والا ہے۔ رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہیں کرے گا تیری دعائیں، ذرا انتظار کر۔ جو دعائیں قبولیت میں وقت لے رہی ہیں وہ تمہارے نصیب کا حصہ بن چکی ہیں۔ نا امید ہو کر دعا مانگنا مت چھوڑیں کہ جو مانگا تھا وہ ملا ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے کن کا معجزہ تمہاری آخری دعا کا منتظر ہو۔ بار بار زبان کا ایک ہی دعا کو دہرانا قبولیت کی نشانی ہے۔ دل کو امید ہے کہ اللہ ضرور دعا سنے گا، یہ بھی قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ کبھی بھی دعا مانگنا مت چھوڑنا، کیا پتہ کہ اللہ کو تمہاری کون سی دعا پسند آ جائے۔ اللہ ٹوٹنے نہیں دے گا تمہیں، وہ کن کہے گا اور معجزے ہو جائیں گے، دعائیں قبول ہو جائیں گی۔